میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ایک عام بات سی ہے انسانوں کے اندر کہ یہ جہاں کوئی برائی دیکھی نا تو فوراً شروع ہو گئے رون پٹن واہ ویلا کہ جی یہ کیا ہے جی، کچھ نہیں ٹھیک، یہ ہے وہ ہے۔ اور اگر کوئی اچھی چیز ہوتے ہوئے کہیں دیکھی تو وہ ہم چپ رہتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، بلکہ اس کے اوپر ہم شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہیں اے کی ہو رہا ہے، اے کچھ چکر ہے۔ تو کہانی بڑی پرانی، میں آپ کو لے جاتا ہوں پیچھے، بات ہے 1973 یا 4 کی بات ہے۔ میں کھاریہ میں جب تھا فوج میں تو ایک لیفٹیننٹ کرنل مختار احمد ہوتے تھے، 24 کیولری کو کمانڈ کر رہے تھے، بعد میں وہیں پہ پروموٹ ہو گئے اور ایک بریگیڈ کمانڈ کی، ہمارے 6 آرمڈ ڈویژن کی انہوں نے۔ تو انہوں نے مجھے کیا جاننا تھا، میں ایک لیفٹیننٹ تھا اور پھر یہ بھی تھا کہ میں کیپٹن ہو کے دوبارہ لیفٹیننٹ ہو چکا تھا ایک بار، تو مجھے تو وہ نہیں جانتے تھے، میں انہیں جانتا تھا۔ پھر ایک بار ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کے دفتر میں میں گیا تو وہاں بریگیڈیئر مختار سے ملاقات ہوئی، 1991 کی بات ہوگی شاید۔ تو میں نے سلام کیا، میں نے کہا سر میں آپ کو تب سے جانتا ہوں۔ تو بڑے شفیق انسان ہیں، انہوں نے بہت اس کا اظہار کیا خوشی کا، اور انہیں جب پتہ چلا کہ میں لکھتا ہوں تو اور میری ان کی کافی دوستی ہو گئی۔ تو بریگیڈیئر مختار نے مجھے اس دن بلایا کوئی مہینہ پہلے کہ کہنے لگے کہ تجھے پتہ ہے ہم نے وہاں پہ وہ ایک فینسڈ کنزرویشن ایریا بنایا، کنزرویشن اینڈ بریڈنگ سینٹر، CBC اسے کہتے ہیں، چولستان میں لال سہارا نیشنل پارک کے پاس۔ تو مجھے بالکل اس کی بات کی خبر نہیں تھی، مجھے یہ پتا تھا کہ رحیم یار خان کے چولستانی علاقے میں ان کا کوئی کام چل رہا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے تم جا کے وہ دیکھو اور ذرا پتہ چلے تمہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور ایک بات بریگیڈیئر مختار نے بڑی کمال کی کہتے ہیں یار اتنے ہر کوئی شاکے چ پی جاتا ہے کہ یہ کر کیوں رہے نے، انہاں دا اینگل کی ہے، تو اینگل شینگل ساڈا کوئی نہیں ہے، ایک کام کرن دی لوڑ سی وہ اسی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ پنجابی میں بات کرتے ہیں۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ یار دوسرا ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہو نا تو ہم شک میں رہتے ہیں کہ یار میں کر لوں گا، میں نہیں کر لوں گا۔ کہنے لگے کہ یار کام پکڑو، اور وہ جو سلوگن ہے نا جسٹ ڈو اٹ، کر گزرو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کر گزرے اور ہم دیکھ لو کامیاب ہو گئے۔ کہانی یہ ہے کہ کوئی اس وقت وہاں لال سہارا نیشنل پارک سے ذرا ہی باہر 170 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے جس کو مکمل طور پہ فینس کیا گیا ہوا ہے، پورا کا پورا فینس کیا گیا ہے۔ پہلے تھوڑا کم تھا، پھر 11 کے 12 اسکوائر کلومیٹر اور ایڈ کیے گئے اور وہ 170 اسکوائر کلومیٹر بنایا گیا، اس کو فینس کیا گیا ہے۔ یہ 2014 میں یہ کام شروع ہوا اور میرا خیال ہے مارچ 2015 میں ادھر وہ کنزرویشن کا کام چالو ہو گیا۔ یہ جو علاقہ ہے چولستان کا، اس میں جو نیچرلی جو جانور پائے جاتے تھے انگلیٹس، چرنے والے جانور، اس میں چنکارا تھا، بلیک بک تھا اور نیل گائے بھی تھی۔ اور یہ ہوا تھا کہ بے دریغ شکار کر کر کے لوگوں نے نا جانور تقریباً ختم کر دیے تھے۔ تو 2015 میں کوئی میرے خیال ہے کچھ 100-150 انہوں نے لا کے چنکارا چھوڑے، کوئی اتنے سے ہی بلیک بک اور کوئی 8-10 نیل گائے۔ کو بلیک بک کی داستان جو ہے نا دلچسپ، وہ یہ ہے کہ بلیک بک یہاں پہ پہلے عام تھا۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بلیک بک ہے، اس میں نر جو ہے اس کی کمر جو ہے وہ کالی ہوتی ہے، نیچے دوسرا رنگ ہے۔ بلیک بک یہاں سے ختم کر دیا گیا تھا، اور 1996 یا 97 میں میں لال سہارا نیشنل پارک گیا تو وہاں میں نے ایک چھوٹے سے انکلوجر کے اندر کوئی 10-20 بلیک بک دیکھے۔ اور بلیک بک کا میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ وائلڈ میں ہوتا ہے نا، جنگل میں ہوتا ہے، اپنے اس میں رہ رہا ہوتا ہے علاقے میں، تو یہ نا اجڑ ان کا جو ہے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے، 10-20 جانور ہوتے ہیں، جبکہ چنکارا جو ہیں وہ 4-5-6 اس طرح سے آپ کو ملیں گے۔ جب شکار بہت سارا ہوا، چنکارا تو ویسے ہی خطرے میں تھا، تو بلیک بک ایک زمانے میں میرے خیال ہے کوئی 70 کی دہائی میں ہم نے بالکل ہی ختم کر دیا اپنا بلیک بک یہاں سے۔
اور جب وہ کنزرویشن پروجیکٹ وہاں پہ شروع ہوا نا لال سہارا میں، تو بلیک بک ان کو امریکہ کے کسی چڑیا گھر سے منگوانے پڑے جو ہم نے ان کو کبھی کسی زمانے میں دیے تھے چڑیا گھر میں رکھنے کو. تو وہ یہاں پہ لائے گئے. کچھ دانے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے اس وقت مجھے بتایا گیا تھا کہ انڈیا سے بھی لیے تاکہ وہ ان بریڈنگ زیادہ نہ ہو، اور ایک آدھا دانہ کوئی پتہ نہیں بیچارہ غریب رحیم یار خان کے چولستان کے علاقے سے بھی مل گیا تھا. تو وہاں لال سہارا نیشنل پارک میں یہ ان کو رکھا گیا. نیل گائے اسی طرح سے ناپید تھی. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ دانے چنکارا، بلیک بک اور بہت ہی تھوڑے سے 8-10 جو ہیں وہ نیل گائے کے علاقے یہاں پہ چھوڑے گئے 2015 کے اندر. اور یہ چونکہ فینس ہو گیا علاقہ تو اب چل پڑی نسل. ایک مسئلہ جو اس وقت یہ آیا نا وہ یہ تھا کہ اس میں شکاری جانور بہت سارے تھے، جس میں گیدڑ بہت عام تھا اور لومڑی تھی، اور اسی طرح کے نا کچھ اور جانور تھے، سینڈ کیٹ تھی. تو وہ ان کو انہوں نے ٹریپ کر کے نکال کے باہر کیا. لیکن ایک ایکولوجیکل علاقہ جو ہے نا، ایکولوجیکلی لیونگ علاقہ، اس سے آپ کبھی بھی ان کو مکمل طور پہ کسی بھی جاندار کو ایکسپیل نہیں کر سکتے. تو وہ ابھی بھی ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن اب اتنے ہیں کہ وہ نقصان، مطلب انہوں نے بھی خوراک لینی ہے، وہ نقصان کر نہیں پا رہے کہ جس طرح اگر پہلے جیسے کام تھا تو وہ نقصان ہو جاتا تھا. یہ جو ادارہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ بریگیڈیئر مختار اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور اس کا نام ہے حبارہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل پاکستان. تو یہاں اس کمپاؤنڈ کے اندر 170 اسکوائر کلومیٹر کا ہے. اس کے ایک علاقے میں ایک انہوں نے اپنی رہنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، کوئی 2-4-6 کمرے ہیں، اور ایک ریسرچ لیبارٹری ہے. لیکن بریگیڈیئر مختار بڑے دکھ سے کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو قریب میں بہاولپور میں یونیورسٹی ہے، اور وہاں پہ ایک ویٹرنری یونیورسٹی بھی بن گئی ہے بہاولپور میں، کہ بہت کم سیریس ریسرچرز آتے ہیں. ان کا کام ہے کہ جی ڈاٹا ہمیں دے دیں، ہم ادھر ہی کو بہ کے لکھ لئیے، اوتھے آ کے جنگل چکنے کھجل خراب ہونا ہے. یہ ہمارے یہاں یہ جو شارٹ کٹس والا چکر ہے نا، یہ بری بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک سیریس ریسرچر اس طرح سے بہت تھوڑے آئے ہیں. آئے ضرور ہیں. اب یہ 2015 میں یہ بن گیا، جانور پلنا شروع ہو گئے. اور میں جب گیا ہوں تو جس طریقے سے ہم نے چنکارا اور بلیک بک دیکھے، تو مجھے بعد میں پوچھ رہے تھے ان کے وہاں پہ جو اپنے میجر طاہر ہیں کہ سر کتنے دیکھے آپ نے، آپ کا کیا اندازہ ہے کتنے ہوں گے؟ میں نے کہا یار دیکھنے میں تو ہم نے 100 دانے تو کم سے کم دیکھ لیے چنکارا اور بلیک بک کے. تو میں ایک مطلب جاہلانہ سی ایسٹیمیشن ہی کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے 800,000 کے لگ بھگ یہ دونوں نسل کے جانور تو ہوں گے. نیل گائے ہم نے ایک ہی بار دیکھے اور کوئی 7-8 دانے دیکھے. بعد میں جو میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں نیل گائے کوئی 50 کے لگ بھگ ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ابھی تک کوئی سرکاری یا مطلب سیریس سینسس ہم نے نہیں کیا، گنتی نہیں ہوئی جانوروں کی ابھی تک کہ کتنے جانور ہیں. لیکن اندازہ یہ جو آپ لگا رہے ہیں کہ جی 800 کے لگ بھگ چنکارا اور 800 کے لگ بھگ ہی بلیک بک ہے، تو یہ ہوگا اتنا. بلیک بک کو عام طور پہ لوگ کالا ہرن بھی کہتے ہیں اس کی رنگت کی وجہ سے. اچھا جی، اب 2015 میں یہاں کچھ پرانے جانور بھی آئے تھے تو تھوڑی سی کلنگ بھی کی گئی، ٹروفی ہنٹنگ جسے کہتے ہیں، اور کچھ جانور جو بڈھے نر تھے نا ان کو شکار کر کے نکال دیا گیا تاکہ نسل جو ہے وہ جوانوں سے آگے چلے. لیکن اس کے بعد یہاں کبھی بندوق چلنے کی آواز نہیں آئی. وہ نہ شور کی وجہ سے، بندوق کے شور کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ ہوا کہ آس پاس کے علاقوں میں جتنے بھی پرندے تھے وہ یہاں آنے شروع ہو گئے. حبارہ بسٹرڈ تلور جو ہے اس کے لیے تو یہ بنایا گیا تھا. تو تلور تو یہاں پہ خوب پہلے زمانے میں ہم یہی سنا کرتے تھے کہ تلور جو ہے وہ بریڈنگ انڈے دیتا ہے قازقستان میں، اور پھر سردیوں میں یہاں آتا ہے بلوچستان میں، اپنے چولستان میں، تھر میں. لیکن اب یہاں پہ باقاعدہ تلور کی بریڈنگ ہو رہی ہے. اور مجھے ان کے ڈاکٹر بشارت نے بتایا کہ جی وہ ہم نے انکیوبیٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں کہ انڈے ضائع نہ ہو جائیں، کوئی جانور اٹھا کے نہ لے جائے. یہ لومڑی شومڑی
کھا جاتے ہیں نا، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم انکیوبیٹ کر کے ہم وائلڈ میں پھر چھوڑتے ہیں پرندوں کو بڑا کر کے. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میری کھینچی ہوئی ہے، یہ ایک وہ ٹنل سی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ جو اپنے ہوبارہ ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں، اور یہ جب ذرا بڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، تو ان کو باہر وہاں جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا. پھر وہی بات کہ جی شور نہیں ہے، بندوق نہیں چل رہی، تو وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ وہ بے شمار ریپٹرز آ گئے ہیں. یہ جو تصویر ہے یہ میرا خیال ہے کریسٹڈ سرپنٹ ایگل ہے. میری ذرا پرندوں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے کمزور ہے، بہت کمزور ہے، تو میں بتا نہیں سکتا، لیکن آپ اس میں باز دیکھ لیں، طرح طرح کے باز، سٹیپ ایگل ہیں، بزرڈز ہیں. ایک میں نے دور گھونسلے پہ دیکھا کہ مادی گھونسلے میں ہے اور نر ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہمارے نکلتے نکلتے دوربین سیٹ کرتے کرتے وہ دونوں اڑ بھی گئے، میں بالکل ہی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا. تو مطلب یہ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ. اب یہ سارے پرندے مطلب میرا خیال ہے کچھ نہیں تو میں نے 5-6 مختلف نسل کے شکاری پرندے میں نے دیکھے، اور یہ جو تصویریں آپ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا، یہ ان کے فوٹوگرافر نے، ہوبارہ فاؤنڈیشن کے فوٹوگرافر کی کھینچی ہوئی ہیں. عظمت ان کا نام ہے اور ان کا بیٹا ہے زاہد، انہوں نے یہ کھینچی ہوئی ہیں. اچھا اب یہ دیکھیے 170 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، اس کے اندر ایسے ہی نہیں ہے کہ جی بنا خرچے کے ہی یہ کام چل رہا ہے، خرچہ بڑا ہے. وہ اس پورا جو جنگلہ لگا ہوا ہے، فینسنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر جہاں تک مجھے یاد ہے جو بتایا گیا کہ 80 واچ ٹاورز بنے ہوئے ہیں، اور 160 بندہ ان کو مین کرتا ہے. یعنی واچ ٹاور اونچا ہے، اس میں اس تصویر میں آپ کو پیچھے دکھائی بھی دے رہا ہے، نیچے ایک کمرہ ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں، اور 24 گھنٹے اوپر ہوتا ہے کہ کوئی، یہ ہمارے یہاں تو یہ بھی چکر ہے نا کہ جنگلہ کاٹو یار، وہ اپنا 2-4 ہاتھ لگ جائیں تو وہی لے چلیں، تو وہ برابر دیکھ بھال ہو رہی ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو سکے. تو وہ بندے ہیں، پھر اپنا اور سٹاف ہے ان کا. اور پھر ایک جو کام بہت میجر خرچہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے تو قدرتی ٹوبے تھے، ٹوبا اسے کہتے ہیں نا، وہ جو کہ نیچرل وہ ڈپریشن ہوتی ہے، بارشیں آتی ہیں تو وہ پانی سے بھر جاتا ہے، ریگستان کے لوگ بھی وہی استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے وہ جانور بھی وہی استعمال کرتے ہیں. تو کچھ تو قدرتی ٹوبے تھے اور کچھ وہ ہیں جو انہوں نے خود بنائے ہیں. ایک ادارہ ہے سرکاری جو کہ پانی کے اوپر کام کرتا ہے، انہوں نے بنائے تھے. تو یہ ان کو اب چونکہ یہ سردیاں جو گزری ہیں اس میں بالکل خشک رہا ہے، کوئی بارش نہیں ہوئی، تو وہ ٹوبے سوکھ رہے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم باؤزر ایک لے کے جاتے ہیں اور پانی اس جو تالاب ہیں ان کے اندر چھوڑا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ کام چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی کامیاب پروجیکٹ ہے. مجھے وہاں پہ CBC اسے کہتے ہیں نا، کنزرویشن بریڈنگ سینٹر، وہاں پہ میجر طاہر ہیں اور میجر راحت ہیں. انہوں نے ایک بات بڑی دلچسپ بتائی، کہتے ہیں کہ سر جب ہم ادھر لگانے لگے نا پودے پیڑ، تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ والے آئے اور کہتے جی یار ریگستان تسی کی متھے کھوری کر رہے ہو، ایتھے تو کچھ بھی نہیں اگدا، ایتھے نہیں کچھ بھی ہو سکتا. یہ ہماری فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور وائلڈ لائف والے اتنے کو نکھید لوگ ہیں نا کہ آپ ان کا مطلب یہ تصور سے باہر ہے کہ کتنے نالائق لوگ ہیں. مطلب کروڑ ہا سال سے ریگستان دنیا کے اندر ہیں، صحارا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اگ ہی جاتا ہے. یہ تو ہمارا 4-5 ہزار سال پہلے ہی نا ریگستان ہوا، جب ہاکڑا ندی سرسوتی خشک ہوئی تو یہ ریگستان بنا. پہلے یہاں پہ شہر آباد تھے، اور بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیں ماؤنٹس ہیں جہاں سے ابھی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی، لیکن وہاں پہ وہ شہر تھے. تو وہ کہنے لگے جی ادھر کچھ نہیں ہوگا. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں میری کھینچی ہوئی ہے، یہ وہ ایک ٹوبا ہے اور بیچ میں آپ کو مور بھی دکھ رہے ہیں. یہ درخت سارے اس میں کھگل ہے، آس پاس کنڈی ہے، اور بیری بے شمار میں نے دیکھی ہے. کنڈی پروسوپس سینریریا جسے کہتے ہیں، ٹیکوما انڈولاٹا شاید کہلاتا ہے، لوہیڑا وہ ہے.
ہر قسم کا پیڑ اگر آپ کوشش کریں تو وہ چل سکتا ہے یہاں پہ. اور یہ اپنی پیلو بے شمار، سیلواڈورا پرسیکا، یہ بے شمار ہے وہاں پہ. تو یہ ان فارسٹ والوں نے تو انہیں یہ کہہ دیا کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا. 170 اسکوائر کلومیٹر کے اندر، مطلب میں نے کافی علاقہ انہوں نے مجھے پھرا کے دکھایا. 3 دن ہم وہاں پہ رہے. اس کے اندر میں نے ایک بھی پلاسٹک کا لفافہ، سگریٹ کی ڈبی، کاغذ، اس قسم کی کوئی چیز نہیں میں نے دیکھی. اگر ہم چاہیں نا کنزرویشن صحیح طور پہ نیشنل پارک بنانے کے لیے کرنی ہو تو ہم کر سکتے ہیں. یہ نیشنل پارک نہیں ہے، یہ صرف ایک کنزرویشن بریڈنگ سینٹر ہے. ایک میں مثال دیتا چلوں، دیوسائی نیشنل پارک ہے، وہاں پہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں بڑی بڑی مہنگی SUVs کے اندر، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہیں دیسی، ایکسنٹ ان کے نارتھ امریکن یا برطانوی ہوتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو گاڑی کی کھڑکی کھول کے اس میں سے گندا نیپی پھینک دیتے ہیں ٹریش بن کے عین ساتھ. مطلب جاہل مطلق ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، وہاں ایسے کریں تو ٹھڈے پڑیں نا جب وہ جرمانوں کے، تو پھر بندے کے پتر بن جاتے ہیں. لیکن دیس میں آ کے پھر وہی جاہل کے جاہل، جانور کے جانور ہی رہتے ہیں. ایکسنٹ اتھے تو سانو بول بول کے دسن گے اچھی آواز وچ، اور لیکن جانور کے جانور. یہاں اب بریگیڈیئر مختار کہنے لگے کہ یار لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی یہ کوئی پکنک ایریا ہے. اور ہوتا ہمارے یہاں کیا ہے کہ جی پکنک کرنے گئے، وہ کوک کی بوتلیں پھینکی، ریپر پھینکے، گند ڈالا، سارا کچھ کیا، اور اگر ممکن ہوا تو تھوڑی سی آگ بھی کسی چیز کو لگا دی کہ وہ بھی سڑ تھوڑ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ وہ نہیں ہے، پکنک ایریا نہیں ہے. تو کئی لوگوں کو وہاں سے منع کر کے نکالا گیا. یہ جو اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے آتے ہوئے کھینچی. اس میں دونوں طرف کھگل بھی ہے، کہیں کہیں آپ کو کنڈی یا پروسپس جسے کہتے ہیں. ہمارے چولستان میں کنڈی کو کچھ اور کہتے ہیں، کنڈی تھر کا لفظ ہے. اور پھر آپ کو یہاں پہ وہ جسے تھر میں کھپ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کری کہتے ہیں، وہ بے شمار ہے، جس سے یہ لوگ اپنی جھونپڑیوں کی چھتیں بنایا کرتے ہیں، اس کی تھیچنگ اس سے ہوتی ہے، وہ بے شمار ہے. یہ یہاں پہ سارے جو حبارہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے لگائے یہ وہ پیڑ نظر آ رہے ہیں. اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہیں صرف سفیدہ. اور یہ میں نے جب میں 1995 میں بھی گیا تھا نا تو میں نے صرف سفیدہ ہی لگا ہوا دیکھا. اور ایسے ایسے بدذات فارسٹر ہیں، ایسے ایسے بدذات فارسٹر ہیں جو کہ ڈیفینڈ کرتے ہیں سفیدے کو. ابھی چند مہینے پہلے ایک وہاں پہ پاکستان فارسٹری انسٹیٹیوٹ پشاور کے اندر ایک کوئی کانفرنس ہوئی، اور اس میں بہت سارے یہ جو پاٹے خان فارسٹر تھے نا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ بڑا اچھا ہے، پیڑ یہ لگانا چاہیے کیونکہ یہ پانی کا کوئی نقصان نہیں کرتا. پوری دنیا کو اس وقت پتہ ہے کہ سفیدہ ایک واٹر گزلر ہے. ایک میچور سفیدہ ایک 24 گھنٹے کے سائیکل میں کوئی 100-150 لیٹر پانی زمین سے پروسیس کر کے ضائع کر دیتا ہے. ہم نے یہاں جگہ یہ اب جیسے لال سہارا نیشنل پارک میں اتنے لگے ہوئے ہیں یوکلپٹس، وہ سارے ٹیوب ویل ہیں، وہ زمین کا پانی چوس رہے ہیں. اگر وہ بھی چاہتے، محنت کرنا چاہتے تو وہ بھی ویسے کے پیڑ ہی لگا سکتے تھے کہ جیسے اپنے کنزرویشن بریڈنگ سینٹر والوں نے لگائے ہوئے ہیں. اب یہ جو اس میں ایک خبر جس سے میرا بڑا دل دکھا وہ یہ ہے کہ 15 سال ہو جائیں گے 2030 میں اس پروجیکٹ کو چالو ہوئے ہوئے. مجھے وہاں پہ میجر راحت اور میجر طاہر نے بتایا کہ جی یہ جو ہے ہم نے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو ہینڈ اوور کر دینا ہے. بس پھر بھول جاؤ. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے سب تو پہلے تو یہ کرنا، انہوں نے کہنا یار جنگلہ وڈ کے تے بیچو، لوہے دے پا پتہ کرو کی پا ہے، وہ جنگلہ کاٹ کے بیچا جائے گا. اس کے بعد اور پھر دنگا کیا جائے گا، پکنک سپاٹ بنایا جائے گا، لوگوں کو بلایا جائے گا. وہ جو 170 اسکوائر کلومیٹر پاکستان کا واحد علاقہ ہے اتنا بڑا جہاں پہ کوئی پلاسٹک یا ان آرگینک گند نہیں ہے، وہ جو ہے وہ گند سے بھر جائے گا. لوگ پکنکیں کرنے آئیں گے، جانوروں کو ڈرائیں گے، جانور بھاگیں گے وہاں سے. اور مطلب ہے کہ میرا خیال ہے یہ جو 15 سال کی محنت ہے یہ 15 دن کے اندر اندر ویران برباد کر دی جائے گی. میں نے بریگیڈیئر مختار سے بعد میں کہا، میں نے کہا سر کسی طریقے سے یہ وائلڈ لائف والوں کے ہاتھ سے بچا لیں، کیونکہ وہ
تو خود وائلڈ لائف ہے، وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ تو خود وائلڈ لائف ہے، انہوں نے کہا نا مکاؤ چل کیوں رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کیونکہ ہم یہ اپنے دیکھتے ہیں نا، اگر آپ لال سہارا میں جائیں آپ کا دل دکھ جائے گا، جھیل کے کنارے کروڑوں یوکلپٹس لگائے ہوئے کہ جھیل خشک ہو جائے، پتہ نہیں اس کو پانی کہاں سے لا لا کے بھرتے ہیں. لیکن وہ ہم بیوقوف قوم ہیں، ہم نے ہر چیز کو خراب ہی کرنا ہے. تو یہ جو کنزرویشن بریڈنگ سینٹر ہے، اس کے اندر وہ جو لیبارٹری ہے وہاں پہ انہوں نے انوائٹ بھی کیے جو یونیورسٹی ہے بہاولپور کی ادھر سے، اور وہاں پہ ایک ویٹرنری یونیورسٹی بھی اب کھل گئی ہے بہاولپور میں کہ جی آپ آئیں. لیکن ہمارے یہاں شارٹ کٹ کا چکر ہے نا، تو انہوں نے کہا جی وہ ڈاٹا کچھ بھیج دیں، ہم یہیں بیٹھے بیٹھے کچھ کر لیں. وہاں آ کے کھجل خراب ہونا پڑتا ہے نا جی، دھوپ میں مرنا پڑتا ہے، جا کے آپ کو آبزرویشن کرنی پڑتی ہے. تو وہ ابھی تک جو مجھے بتایا گیا کہ کوئی سیریس ریسرچر نہیں آیا، مطلب کچھ آئے ہیں، اکا دکا کوئی آئے ہیں. ایک باقاعدہ لیبارٹری ہے جہاں پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے، جہاں پہ انہوں نے یہ بھی وہ کرتے ہیں کہ وہ جو انڈے وہاں سے آتے ہیں ہبارہ کے، ان کو انکیوبیٹر میں ان کے بچے نکال کے تو وہ ان کو ایک ٹنل میں رکھتے ہیں اور پھر ان کو بعد میں آزاد کر دیتے ہیں. تو یہ جو 170 اسکوائر کلومیٹر کا ایک جنت بنی ہوئی ہے، یہ مجھے نہیں پتہ کہ 2030 کے بعد اس کا کیا بنے گا. لیکن میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں کہ جی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے تو بالکل بھی نہ دیں، کیونکہ نہ کوئی کمٹمنٹ ہے، نہ ڈیڈیکیشن ہے، نہ علم ہے، جہالت، حد درجے کی جہالت. فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی یہی ہے. تو بچانا اگر ہے کنزرویشن بریڈنگ سینٹر کو تو کسی طریقے سے یہ پرائیویٹ ہاتھوں میں ہی رہنا چاہیے، ہبارہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے ہاتھ میں ہی رہنا چاہیے. مجھے کوئی ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میرے صرف دوستیاں ہیں وہاں پہ، لیکن میں کام دیکھ کے آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بچانے کی شدید ضرورت ہے، وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے بچانے کی شدید ضرورت ہے.